سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رجا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا۔ اگر مالدار بننا ہے تو اس وظیفے کو ضرور کرے اور اس پر عمل بھی ضرور کرے، تو پورا بیان ضرور سنیں جس سے آپ کو بے شمار فائدے ہوں گے۔ تو پورا بیان ضرور سنیں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں، اور ہاں ویڈیو اچھی لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جب اللہ نے کہیں کوئی دعویٰ کیا اپنی کتاب کے اندر اپنی شان کے متعلق تو فوراً دلیل بھی پیش فرمائی۔ تو جب اللہ کے دستے قدرت میں زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں موجود ہیں تو اس کی دلیل اگر تم جاننا چاہتے ہو تو دلیل یہ ہے، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی زیادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے زیادہ عطا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اس کی روزی کو۔ اور پھر وہ جانتا ہے کہ جس کو میں زیادہ دوں گا تو وہ کیا کرے گا اور جس کو کم دوں گا تو وہ کیا کرے گا۔ اسی کی دلیل اللہ نے آگے بیان فرمائی، انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک سوال پوری دنیا کے مسلمان کے ذہن کے اندر اس وقت گردش کر رہا ہے۔ اب جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں، عقیدے کی پختگی اور ایمان پر ثابت قدمی کے لیے اس بات کو ذہن کے اندر رکھنا بے پناہ ضروری ہے۔ اور جو بات اس وقت پوری دنیا کے مسلمان کے ذہنوں میں گردش کر رہی، وہ بات کون سی ہے؟ یار ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں لیکن مال کے اعتبار سے تو ہم بہت کمزور ہیں، لیکن کافروں کو دیکھو، مشرکین کو دیکھو، یہود و نصارہ کو دیکھو، ان کے پاس کتنا مال ہے۔ جب ہمارا دین سچا ہے، ہمارا مذہب سچا ہے، تو پھر ہم فاقے میں زندگی کیوں گزارتے ہیں، تنگ دستی میں زندگی کیوں گزارتے ہیں، ہمارے پاس مال کی فراوانی کیوں نہیں؟ اور بہت سارے دنیا دار لوگ اس طریقے کی بات بھی کہتے ہوئے مسلمان دکھائی دیتے ہیں۔ آپ اتنی نماز پڑھتے ہو لیکن آپ کی حالت دیکھو، اور معاذ اللہ کہتے ہیں یار اپنے تو بس چلتی ہے اپنی زندگی، لیکن دیکھو سب کچھ ہے ہمارے پاس۔ آپ حلال و حرام کا خیال کرتے ہو لیکن آپ کے پاس یہ پرابلم ہے، ہم تو سب کچھ جو ملا لیکن ہماری حالت دیکھو، بیماریاں آپ کے گھر پر، تنگ دستی آپ کے یہاں پر، پریشانیاں آپ کے یہاں، ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں۔ تو لاشعوری طور پر آدمی کا قدم پھسل جاتا ہے اور غیروں کو مالدار دیکھ کر آدمی سوچتا ہے کہ وہ کتنے اچھے ہیں، کتنے سکون میں ہیں، اور ہماری حالت یہ۔ اس کا جواب قرآن نے دیا ہے، اس کو سمجھو۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیات الدنیا وما الحیات الدنیا فی الآخرہ الا متاع۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اللہ جس کے لیے چاہے رزق کشادہ اور تنگ کرتا ہے، اور کافر دنیا کی زندگی پر اترا گئے، یعنی جس کو دنیا بہت زیادہ دی گئی وہ دنیا کی زندگی پر اترا گئے، ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، ہمارے پاس کوئی کمی نہیں۔ تو جن کو دنیا کی متاع دے دی گئی، دنیا کی چیزیں دے دی گئی، وہ اس میں اترا گئے، میرے پاس تو یہ ہے، میرے پاس تو یہ ہے، میرے پاس تو یہ۔ اب قرآن ان دنیا کی چیزوں کے بارے میں فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابل نہیں مگر کچھ دن برت لینا۔ یعنی یہ دنیا کی زندگی میں جو چیز تمہیں ملی ہے، یعنی کافروں کو دنیا میں بہت ساری چیزیں مل گئی لیکن آخرت میں زیرو، آخرت میں انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ مومن اگر دنیا میں تنگ دست ہے تو آخرت میں اسے جنت اللہ عطا فرما دے گا۔
تو آخرت میں سب سے اہم چیز جہاں پرماننٹ رہنا ہے وہ پرماننٹ والی جگہ جہاں پر اللہ عز و جل کیا عطا فرمائے گا؟ جنت عطا فرمائے گا. اب ایک بات عرض کروں گا آیت کی روشنی میں تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. آپ دنیا میں جو چیز چاہتے ہیں وہ آپ کو شاید نہ ملے، ہے نا؟ آپ چاہتے بنگلو ہو، گاڑی ہو، نہیں ملتی. لیکن اگر دنیا میں آپ نے ایمان پر ثابت قدمی کے ساتھ اپنی زندگی گزاری اور جتنا اللہ نے چاہا آپ کو رزق عطا کیا اس پر آپ خوش رہے، اس لیے کہ آپ کو پالنے والا، ہم کو پالنے والا اللہ ہے اور وہ جانتا ہے کہ کتنا کس کو دینا چاہیے، اور اس سے زیادہ مہربان کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. وہ رحمان و رحیم ہے، وہ اپنے بندوں کا بھلا چاہتا ہے، اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اور وہ سب کا پالنے والا ہے. اللہ نے جتنا دیا اس پر آپ راضی رہے، ہم راضی رہے، ایمان پر ثابت قدم رہے، تو پھر مولا فرماتا ہے میرے بندے یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، اگر کوئی بلینر بھی ہے نا تو مر جائے گا تو سب یہیں رہ جائے گا، کچھ لے کر وہ جانے والا نہیں ہے. لیکن جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کیا ہوگا؟ تو قرآن کہتا ہے دنیا میں تیری تمنائیں پوری نہیں ہوئی نا، اب آخرت میں تیرا معاملہ یہ ہوگا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تو جو چاہے گا آخرت میں تجھے عطا کر دیا جائے گا. تو جہاں مسلمان پرماننٹ رہنے والا ہے وہاں جو چاہو گے اللہ عطا فرمائے گا. تو یہ دنیا کے انسانوں کے پاس، کافروں کے پاس مال و دولت کی فراوانی دیکھ کر گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو مسلمان دنیا میں مال والے ہیں تو کیا وہ غلط ہے؟ نہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے. بات یہاں پر کفار کی چل رہی ہے، وہ اپنی دنیا پر اترا گئے، لیکن مومن مالدار دنیا پر اتراتا نہیں ہے. مومن مالدار تو دنیا کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اس دنیا سے آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ نے مومنوں کے مال اور جان کو خرید لیا جنت کے بدلے میں. تو مومن کے پاس مال ہوتا ہے تو وہ حج بھی کرتا ہے، وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے، وہ مسجدیں بھی بناتا ہے، وہ غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے. تو مالدار ہونا کوئی عیب کی بات نہیں، لیکن وہ مال کو عیاشی پر خرچ نہیں کرتا، گناہوں پر خرچ نہیں کرتا، اس پر اتراتا نہیں ہے، بلکہ اس مال کے ذریعے جنت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بہت اہم بات اس سلسلے میں اور مجھے کرنی ہے، پھر اس کے بعد میں آتا ہوں رزق کے پہلے دروازے کی طرف. چونکہ پہلے یہ بتا دوں کہ رزق دینے والا کون ہے، بولیے، اس پر پورا یقین. تو اب وہ کب رزق عطا کرتا ہے، کیسے عطا کرتا ہے، اس کا پہلا دروازہ آپ کو بتا دوں گا تاکہ اس دروازے سے داخل ہونے کی کوشش کی جائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مکہ مکرمہ میں مومنین کو مشرکین شب و روز طرح طرح کی ایذائیں دیتے تھے. مکہ مکرمہ میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو بہت تکلیفیں دی جاتی تھی، بہت تکلیفیں دی جاتی تھی. تو رب قدیر جل جلالہ کی جانب سے ہجرت کا حکم ہوا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ آپ مدینے کی طرف ہجرت فرما جائیں. تو صحابہ نے کیا کہا اور اس پر اللہ نے کیا جواب دیا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مکے میں ہمارا گھر ہے، ہماری تجارت ہے، مدینے میں تو ہمارا کوئی ہے ہی نہیں، نہ گھر ہے نہ روزی روٹی کا کوئی انتظام ہے، تو وہاں جا کر ہم کریں گے کیا؟ توجہ چاہوں گا، وہاں جا کر ہم کریں گے کیا؟ تو اس کے جواب میں میرے مولا نے فرمایا، اور کیا فرمایا سنیے. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
اللہ فرماتا ہے اور زمین پر کتنے ہی چلنے والے ہیں. آپ دیکھتے ہوں گے نا جانوروں کو, چونٹی کو دیکھ لیجئے, ایسے اڑنے والوں کو دیکھ لیجئے, یا جتنے بھی. اب اللہ مثال دے رہا ہے, اور زمین پر کتنے ہی چلنے والے ہیں کہ اپنی روزی ساتھ نہیں رکھتے. اپنی روزی ساتھ نہیں رکھتے. آپ نے کسی چڑیا کے گھونسلے کے اندر دیکھا ہو کہ اگلے دن کے دانے اس کے اندر موجود ہوں؟ نہیں. آپ نے کسی چونٹی کا گھر دیکھا ہے کہ اس کے اندر اگلے دن کا اسٹاک موجود ہے؟ نہیں. تو زمین پر ایسے بہت چلنے والے ہیں جو اپنی روزی اپنے ساتھ نہیں رکھتے. اپنی روزی اپنے ساتھ نہیں رکھتے. اللہ یرزقھا, اللہ ان کو روزی عطا فرماتا ہے. اللہ ان کو روزی عطا فرماتا ہے. اور پھر اللہ عز و جل نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ, اور تمہیں بھی وہی روزی عطا فرمائے گا. یعنی تم یہ سوچ رہے ہو کہ کل وہاں جا کر کیا کرو گے, تو ذرا تم دیکھو ایسے بھی زمین پر کیڑے ہیں, ایسے بھی زمین پر مخلوق ہے جو کل کا رزق اپنے ساتھ نہیں اٹھائے رکھتے, لیکن اللہ انہیں روزی عطا فرماتا ہے. تو جس طرح اللہ انہیں روزی عطا فرماتا ہے ویسے تمہیں بھی اللہ عز و جل روزی عطا فرمائے گا. اس کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد کے ذریعے وضاحت فرمائی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ تعالی پر کما حق کہو, یعنی جیسا کہ اس کا حق ہے, اس پر بھروسہ کرو تو وہ تمہیں ایسی روزی دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے, کہ صبح بھوکے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو جب لوٹتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے, اس لیے کہ ان کا اللہ پر کامل بھروسہ ہوتا ہے. اب یہاں ایک اور وضاحت کر دوں, اس سے آپ قطعی طور پر یہ نہ سوچیں کہ اب کاروبار کرنا چھوڑ دو, مسجد کے گوشے میں بیٹھ جاؤ. نہیں, روزی تلاش کرو, روزی کے لیے نکلو. کہ اللہ نے فرمایا وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اللہ کا فضل تلاش کرو. روزی کے لیے نکلنا یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اس لیے روزی تلاش کرو, روزی کے لیے گھر سے نکلو, محنت و مشقت کرو, لیکن یہ مت سوچنا کہ ملے گی کہ نہیں ملے گی. اللہ نے جب روزی کا ذمہ لے لیا ہے تو وہ تمہیں ضرور عطا فرمائے گا. اب روزی کا پہلا دروازہ, چونکہ مجھے ایک لمبے سفر پر نکلنا ہے اور پھر اس کی مزید آیتیں میں انشاءاللہ العظیم آپ کو آئندہ اجتماع میں پیش کروں گا اللہ کی شان رزاقیت کے سلسلے میں, اور پھر دوسرے دروازے کا تذکرہ کروں گا. اب پہلا دروازہ, قرآن کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اللہ فرماتا ہے اور حکم دیجئے اپنے گھر والوں کو نماز کا. یہ پہلا دروازہ قرآن کہہ رہا ہے. پہلا دروازہ کون سا ہے؟ اپنے گھر والوں کو کس چیز کا حکم دیجئے؟ نماز کا حکم دیجئے, اور خود بھی پابند رہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پابند تھے ہی, لیکن اس پیرائے میں جو ماں باپ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دیں, ان ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود بھی نماز کے پابند ہوں. ایسا نہیں کہ بیٹے سے کہ بیٹا جا نماز پڑھنے کے لیے میں سو رہا ہوں. نہیں, خود بھی نماز کے پابند رہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا پابند بنائیں, حکم دیں. اب اس کے عوض میں اللہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کیا فرماتا ہے؟ لا نسألک رزقا. اللہ فرماتا ہے اس پر نہیں سوال کرتے ہم آپ سے روزی کا. یعنی اللہ فرماتا ہے کہ آپ اگر نماز پڑھو گے تو میں آپ سے سوال نہیں کرتا کہ مجھے روزی دو. مجھے روزی نہیں چاہیے, میں تو کھانے پینے سے پاک ہوں. مجھے روزی کی کیا ضرورت, میں تو خود رزاق ہوں. اگر نماز کا حکم دے رہا ہوں آپ کو, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیں اور خود بھی پابند رہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سے ہم روزی مانگ رہے. نہیں, نحنو نرزقک, اور یہ نرزقک اور پھر اس کے آگے نحنو, ایک تو جمع کا صیغہ, پھر نحنو ساتھ میں,
इतनी ताकीद इसमें जमा हो गई कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फरमाता है बल्कि हम ही रोजी देते हैं। रोजी दी नहीं फरमाया, फेले मुजारे है, नरज़ुकुक, हम ही देते हैं, हम ही देते रहेंगे, हम ही देते हैं और हम ही देते रहेंगे। पता चला अगर कोई शख्स खुद भी नमाज का पाबंद रहे और अपने घर वालों को भी नमाज का हुक्म दे और उन्हें पाबंद बनाए तो उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, अल्लाह ने रिस्क का जिम्मा ले लिया है। उसने जब कह दिया कि नहनु नरज़ुकुक तो जरूर वो हमें रोजी अता फरमाएगा, ये उसका वादा है। आज धंधे में मसरूफ होकर आदमी नमाज छोड़ देता है, कस्टमर चला जाएगा, नमाज चली जाए फिक्र नहीं। नमाज चली जाए इसकी फिक्र नहीं, आदमी समझता है ये कस्टमर। तो अल्लाह ने पहले, मैंने चूंकि ये आयत इब्तिदा में जो आपके सामने पेश की ना, उसकी वजह ये थी कि आपको ये मैं बता दूं और आपको समझा दूं कि रोजी कस्टमर देने वाला नहीं है, अल्लाह देने वाला है। रोजी अल्लाह देने वाला है। कस्टमर क्या रोजी देगा, वो खुद कड़काए, आपको क्या देगा। रोजी देने वाली जात अल्लाह की है। और उसने जब कह दिया कि अगर तुम नमाज पर कायम रहे और अपने अहलो अयाल को तुमने नमाज का हुक्म दिया, हम रोजी देंगे, खुदा की कसम मिलकर रहेगी, ये उसका वादा हक है। और जानते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर कितना अमल किया। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब ये हुक्म आया वामुर अहलक बिस्सलाह, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 8 महीने तक मौला अली और खातून जन्नत को फज्र की नमाज के लिए जगाने तशरीफ ले जाते थे। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 महीने तक। आज मेरे लाल की नींद खराब हो जाएगी, जाने दो नमाज जाती है तो। और हम उसकी मोहब्बत में उसकी नमाज को जाय करने के लिए मजबूर कर देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुद तो नमाज के पाबंद बने रहते हैं, अहलो अयाल को हुक्म नहीं देते नमाज का, लेकिन इस कंडीशन ने हमें यह बता दिया कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम पर रिस्क की फरावानी फरमाए और रोजी तुम्हें बेपनाह अता फरमाए, तो खुद ही नमाज का पाबंद नहीं रहना, खुद भी नमाज के पाबंद रहो और अपने घर वालों को भी नमाज का हुक्म दो। अगर तुम ये करोगे तो ये रिस्क का दरवाजा तुम्हारे लिए अल्लाह खोल देगा। और मौला ने फरमा दिया कि जब मैं ही रोजी देने वाला हूं तो अब मैं तुम्हें वादा करता हूं, नहनु नरज़ुकुक, हम तुम्हें रोजी अता फरमाएंगे। अब आप मुझे बताइए कि हम ये कहते हैं फला ने हमारी रोजी बांध दी, किसी कारोबार में हाथ डालते हैं तो काम नहीं चलता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब रोजी देने वाला अल्लाह है और उसने ये फरमाया अल्लाहु यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर, अल्लाह जिसकी चाहता है रोजी कुशादा कर देता है और जिसकी चाहता है तंग कर देता है। तो जब उसके हाथ में है, उसके दस्ते कुदरत में है ज्यादा देना या तंग करना, तो मैं आपसे एक चीज अर्ज कर दूं, 1000 कोई कोशिश कर ले आपके रिस्क के दरवाजे को बंद करने का, लेकिन किसी के बंद करने से रोजी आपकी बंद नहीं हो सकती। मौला अगर किसी को देना चाहे तो पूरी दुनिया मिलकर के भी उसकी रोजी बंद नहीं कर सकती, और वो देना न चाहे तो सारी दुनिया मिलकर के भी उसके लिए कोई रोजी का दरवाजा खोल नहीं सकती। तो नाज़रीन, अगर बयान अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हर बला मुसीबतों से, परेशानियों से, आफतों से, बीमारियों से हिफाजत फरमाए। तो चलिए मिलते हैं नाज़रीन अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।